السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے نوشروان عادل۔ نشان عادل، کہاں سے ہیں؟ میں چراڑ جلوزی سے آیا ہوں۔ چراڑ جلوس سے اتنے دور یہاں؟ تو میں آلریڈی شوگر اور دل کا بیمار تھا۔ ایک دن گاؤں میں بیٹھا تھا، ایک لڑکا آیا، اس کا نام تھا کشور زمان۔ اس نے مولوی صاحب کے بارے میں مجھے بتا دیا کہ آپ وہاں جائیں تو آپ کی تکلیفوں میں بہت کمی آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے میں ادھر حاضر ہو گیا۔ تو آپ ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے پہلے دم سے؟ میں 2009 میں میرے دل کی بیماری ہو گئی تھی اور 2003 میں شوگر کی بیماری ہوئی تھی۔ پھر 2009 میں رحمان اسپتال میں ایک دفعہ میں نے دل کو 2 سٹنٹ لگائے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ گیا تو 2 سٹنٹ پھر لگا دیا۔ پھر 2016 میں دوبارہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو میں نے 1 سٹنٹ لگا دیا۔ ان تمام سٹنٹوں پر میرا 11 لاکھ روپے خرچ آیا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ڈاکٹروں نے مجھے یہ کہا تھا کہ دل کے لیے جو سٹنٹ ہم نے لگائے تو دل سے بے غم ہو جائیں، لیکن شوگر کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے دوائی کھانا جاری رکھے۔ تو پھر یہ قاری صاحب کو کس نے بتایا آپ کو، مولانا نعمت اللہ صاحب کے بارے میں؟ قاری صاحب کے بارے میں مجھے کشور زمان ہٹک نے بتایا تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کا ہے اور گاؤں میں میرے ساتھ ملا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے دل اور شوگر تو گزارا کرتا ہے، لیکن میرے جسم میں دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ میرے دماغ پر سخت بوجھ ہوتے ہیں اور دل گھبراتا ہے۔ ایک قسم کا ڈپریشن کی بیماری ہے، اور میرے یادداشت کافی کمزور ہو چکا ہے، اور سر پر ہر وقت بوجھ ہوتے ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والا سوچ میرے دماغ میں چلتا ہے۔ تو جب آپ پہلے دن یہاں آئے قاری صاحب کے پاس، جب میں پہلے دن یہاں آیا تو پہلے میں تو قاری صاحب سے اس بات پر متاثر ہو گیا کیونکہ میں یہ دم درود کے پیچھے کہیں گیا نہیں ہوں اور نہ میرا یہ عقیدہ تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ بڑا اچھا عالم تھا اور اچھے عقیدے والا عالم تھا۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ یہاں جو میں نے شکرانے کا نظام دیکھا تو شکرانہ بالکل اس کا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ چیز تو بالکل ٹھیک اس لیے ہے کہ اس میں لالچ نہیں ہے، صرف اللہ والا کام ہے۔ جو تیل نمک اور کھجور اور جو شاد دیتے اگر اس کا کچھ پیسے دے دیتے تو وہ بھی بہت کم ہے، یعنی انتہائی کم ہے۔ تو اسی وجہ سے میرا یہ عقیدہ زیادہ پختہ ہو گیا۔ تو اب آپ کی بیماری کیسی ہے؟ تو میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ آیا تو اس نے مجھے دم درود کرا کے میں جب گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ آیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب تیسری دفعہ آیا تو میں نے مولوی صاحب سے بات کی کہ میں یہ 2 دفعہ آیا ہوں لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے مجھے دم کر دیا اور سب کچھ دے دیا تو مجھے اتنا زبردست فرق ہو گیا کہ میرے بالکل آنکھیں کھل ہو گئی اور میرا دماغ بالکل تازہ ہو گیا، اور میں 1 مہینہ بہت زبردست طریقے سے گزارا، جس طرح دوبارہ ایک بندے کی جان میں جان آ جائے۔ تو اب میرا یہ 7واں دفعہ ہے کہ ادھر آتا ہوں، لیکن جب بھی آ جاتا ہوں تو میرا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کی جو کہنے کے مطابق جو اس کا طریقہ کار ہے اس پر صحیح طریقے سے نہیں آتا ہوں۔ اسی وجہ سے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ آپ ریگولر نہیں آتے، جس طرح میں بتاتا ہوں اسی طرح آیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود ابھی میں جب آ جاتا ہوں تو مجھے کم از کم 2 ہفتے تو بالکل ایسے میں فریش ہو جاتا ہوں جیسے کہ مجھے کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں آئیں دم کے میں لیے؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیسے لینے والے ہیں اور یہ جو گنڈا تعویذ کرتے ہیں اور یہ جو جھوٹے ہیں تو اس کے پاس مت جایا کرے، وہ آپ لوگوں کو صرف لوٹ لیتے ہیں۔ اور ایسا جو بھی زندہ بندہ ہو جس طرح ہمارا مولوی صاحب ہے تو اس کے پاس اگر آپ آنا چاہیں تو میرے ذہن میں یہ انتہائی آپ لوگوں کو فائدے میں ہے، کیونکہ نہ ان لوگوں اور لوگوں کی طرح یہ قصہ ہے کہ 8,000 روپے دینے تو میں آپ کو یہ عمل کروں گا، 5,000 روپے دینے تو میں آپ کو یہ عمل کروں گا۔ ایک تو یہ نہیں ہے جو اچھے مسلک کا عالم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے نا وہ بالکل حق اور سچ ہے، اس انصاف پر مبنی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں جو کہتا ہوں یہ حق اور سچ کہتا ہوں،
کیونکہ مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آنا چاہتے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو۔